اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دنیا سے بچاتا ہے۔ معارف الحدیث، حدیث نمبر 173، فصل کتاب الرقاق۔ قتادہ بن نعمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اس کو اس طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کراتا ہے جب کہ اس کو پانی سے نقصان پہنچتا ہے۔ تشریح: جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ دنیا دراصل وہی ہے جو اللہ سے غافل کرے اور جس میں مشغول ہونے سے آخرت کا راستہ کھوٹا ہو۔ پس اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتا ہے اور اپنے خاص انعامات سے ان کو نوازنا چاہتا ہے، ان کو اس سے مراد دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح کہ ہم لوگ اپنے مریضوں کو پانی سے پرہیز کراتے ہیں۔ طالب دنیا گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ معارف الحدیث، حدیث نمبر 172، فصل کتاب الرقاق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے کہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں؟ عرض کیا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ شعب الایمان للبہقی۔ تشریح: صاحب دنیا دار سے مراد وہ ہی شخص ہے جو دنیا کو مقصود و مطلوب بنا کر اس میں لگے۔ ایسا آدمی گناہوں سے کہاں محفوظ رہ سکتا ہے؟ لیکن اگر بندہ کا حال یہ ہو کہ مقصود و مطلوب اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت ہو اور دنیا کی مشغولی کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ بنائے، تو وہ شخص دنیا دار نہ ہوگا اور دنیا میں بظاہر پوری مشغولی کے باوجود وہ گناہوں سے محفوظ بھی رہ سکے گا۔ یہ مضمون بعض حدیثوں میں آگے صراحت سے آ جائے گا۔ اللہ سے تعلق کے بغیر یہ دنیا لعنتی ہے۔ معارف الحدیث، حدیث نمبر 171، فصل کتاب الرقاق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس پر خدا کی لعنت کی پھٹکار ہے اور اس کے لیے رحمت سے محرومی ہے سوائے خدا کی یاد کے اور ان چیزوں کے جن کا خدا سے کوئی تعلق اور واسطہ ہے، اور سوائے عالم اور متعلم کے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ خدا سے غافل کرنے والی یہ دنیا، جس کی طلب اور چاہت میں بہت سے نادان انسان خدا کو اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، اپنی حقیقت اور اپنے انجام کے لحاظ سے اسے ایسی ذلیل اور ایسی مردار ہے کہ اللہ کی وسعت رحمت میں بھی اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ البتہ اس دنیا میں اللہ کی یاد اور جن چیزوں کا اس سے تعلق ہے، خاص کر علم دین کے حاملین اور متعلمین، سو ان پر اللہ کی رحمت ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف وہی چیزیں اور وہی اعمال اللہ کی رحمت کے لائق ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے اور دین سے کوئی تعلق ہو، خواہ بلا واسطہ یا بلا واسطہ۔ لیکن جو چیزیں اور جو اعمال و اشغال اللہ سے اور دین سے بالکل بے تعلق ہیں اور دراصل دنیا انہی کا نام ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور محروم اور قابل لعنت ہیں۔ پس انسان کی زندگی اگر اللہ کی یاد اور اس کے تعلق سے اور دین کے علم اور اس کی تعلیم سے خالی ہے تو وہ رحمت کے مستحق نہیں بلکہ لعنت کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی مشغولیت اور دنیا کی مشغولیت سے، دین سے دوری سے اللہ محفوظ فرمائے۔
ہمارا یہ چینل تبلیغ 92، اس کو شیئر کرنا، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔